السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ود اندر نیو ولاگ۔ تو آج کا جو ولاگ ہے بہت انفارمیٹیو ہونے والا ہے۔ وہ اس طرح کے جہاں پہ بھی میں موجود ہوں، یہ ہے السعودیہ کا بہت ہی خوبصورت سا شہر الخبر۔ تو پلان یہ تھا کہ میں بھی یہاں پہ رہائش پذیر ہوں، تو کوشش کی کہ کچھ خود اس بارے میں جانا جائے اور کچھ آپ کو بھی بتایا جائے۔ تو انشاءاللہ آج کے ولاگ میں آپ کو الخبر کی ہسٹری بھی بتائی جائے گی، اور دوسرا اس کے خوبصورت مناظر اور ایریل ویو بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ یہ والا ولاگ بہت پسند آئے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ الخبر سعودی عربیہ کا ایک چھوٹا سا اور خوبصورت شہر ہے۔ 2017 کے ریکارڈز کے مطابق اس کی پاپولیشن لگ بھگ 4.5 لاکھ کے قریب تھی۔ 1930 کے دہائی کے اوائل میں خبر بنیادی طور پر ایک ماہی گیروں کی بستی تھی، جس میں قبیلہ دواسر کے افراد تھے جو 1923 میں شاہ عبدالعزیز کی اجازت سے برطانوی ظلم و ستم کے خوف سے وہاں منتقل ہو گئے تھے۔ یہ قبیلہ بحرین سے قربت کی وجہ سے خبر میں آباد ہوا، کیونکہ وہ اپنے وطن واپس آنے کی امید رکھتے تھے۔ خبر گورنیٹ کو 1942 میں شامل کیا گیا تھا اور قریبی علاقوں میں تیل کی دریافت کے ساتھ جدید شہر کے جنوبی حصوں میں بحرین کو پیٹرولیم کی برآمد میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک بندرگاہ بنائی گئی تھی۔ خبر کی موسٹ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی تیل کے ذخائر موجود ہیں، سب سے زیادہ 25% اسی شہر سے نکالا جاتا ہے۔ خبر نے سعودی عرب میں تیل کی دریافت کے دوران اور اس کے بعد تیزی سے ترقی کا تجربہ کیا، کیونکہ اس نے کمپنی کے ابتدائی دنوں میں سعودی عرب ارامکو کی تیل کی برآمدات کی بندرگاہ کے طور پر کام کیا۔ روایتی طور پر خبر دکانداروں اور تاجروں کا شہر بھی رہا ہے، اور آج اس کے اندر اور اس کے آس پاس کئی شاپنگ مالز ہیں۔ شہر تیزی سے ایک رہائشی مرکز اور تجارتی اور صنعتی بندرگاہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے جلد ہی یہ مراد کھو دیں، کیونکہ تجارتی آپریشنز کو دمام میں کنگ عبدالعزیز پورٹ منتقل کر دیا گیا اور پیٹرولیم کی برآمدات راس تنورہ کو منتقل کر دی گئی۔ نتیجے کے طور پر خبر نے علاقے کے رہائشی مرکز کے طور پر اپنی حیثیت برقرار رکھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی گلیاں آہستہ آہستہ بازاروں سے بھری پڑ گئیں۔ خلیج فارس کے ساتھ ساتھ اس کا شمالی واٹر فرنٹ ہاف مون ہے، جنوب میں ساحل اور ریزورٹس کے ساتھ ایک کارنش میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اگرچہ دمام کے برعکس خبر کے زیادہ تر اضلاع گرڈ سسٹم پر بنائے گئے ہیں، شہر کے مرکزی اضلاع میں زیادہ تر عمارتیں تجارتی اور رہائشی احاطے کا مرکب ہیں۔ شروع میں اس چھوٹے سے شہر میں چند سکول ہوا کرتے تھے، لیکن اب تقریباً 300 پلس سکول اس شہر میں موجود ہیں۔ آپ کو اس چھوٹے سے شہر میں ہر ملک کا ریسٹورنٹ ملے گا۔ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، چائنیز اور بے شمار ممالک کے ریسٹورنٹس اس چھوٹے سے شہر میں موجود ہیں۔ آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا جاؤں، اس کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں بہت سارے پاکستانی رہائش پذیر ہیں، اور اس میں ایک پاکستانی انٹرنیشنل سکول بھی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری پاکستانی فیملیز اس چھوٹے سے شہر میں موجود ہیں۔ الخبر میں بہت ہی تفریحی مقامات موجود ہیں، جہاں پہ لوگ آ کر اپنا ویکنڈ انجوائے کرتے ہیں۔ آنے والے کچھ سالوں میں الخبر بڑی بڑی ٹورزم جگہوں میں سے ایک جگہ ہوگی، تو آپ کا جب بھی سعودی عربیہ میں چکر لگے تو اس شہر کو لازمی وزٹ کر کے جائیں۔ اور اس شہر میں بہت ساری خوبصورت مساجد بھی ہیں، جنہیں دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ خبر ایک ایسا شہر ہے جس میں متعدد طرز زندگی کے مراکز اور شاپنگ مالز ہیں۔ اس شہر میں کارنش بھی ہے، جو کئی بین الاقوامی اور مقامی چین کے ریسٹورنٹس، کافی شاپس اور ہر قسم کے بوتیک سے لیس ہے۔ پڑوسی گلف ریاستوں اور ملک کے باقی حصوں سے لوگ یہاں پر ماہی گیری، سکوبا ڈائیونگ، واٹر سپورٹس اور شاپنگ جیسی سرگرمیوں کے لیے شہر آتے ہیں۔ ایک رہائشی علاقہ ہونے کے ناطے خبر اپنے بہت سے تفریحی پارکوں کے لیے مشہور ہے، جو مختلف یادگاروں سے مزین ہیں، جن میں پرنس ابن جلاوی پارک اور اسکان پارک شامل ہیں۔ اور اس شہر میں ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی وسیع پیمانے پر ایک بیچ موجود ہے، جس کا نام ہاف مون ہے۔ اس کا ایک مکمل ولاگ میں بنا چکا ہوں، جس کا لنک آپ کو ابھی شو ہو رہا ہوگا۔ بہت دور دور سے لوگ ادھر انجوائے کرنے آتے ہیں اور اپنی اپنی ایکٹیویٹیز کو انجوائے بھی کرتے ہیں۔ ہاف مون پر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، لائک پیرا گلائیڈنگ ہے، جیٹ اسکائی رائڈ ہے، ہارس رائڈنگ ہے،
वाटर डाइविंग है और 4 व्हीलर बाइक्स और बहुत सी बेशुमार एक्टिविटीज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये शहर दिन में तो खूबसूरत है, या आप अगर इसको रात की रोशनियों में देखें तो ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा आपको। जाते जाते आपको अल खुबर के मौसम के बारे में बताते जाएं तो सऊदी मौसम गर्मा बदतरीन मौसमों से एक है। मुल्क में जून, जुलाई और अगस्त के महीनों को शैतान के 90 दिन कहा जाता है। मौसम गर्मा मार्च के महीने में शुरू होता है, जब रोज़ाना दर्जा हरारत तकरीबन 35 डिग्री होता है। अप्रैल और मई 40 डिग्री तक गर्म हो सकते हैं। जुलाई और अगस्त में मैंने थर्मामीटर को 52 डिग्री तक पहुंचते देखा और रात को ये कभी कभी 42 और 43 से नीचे नहीं गया। नवंबर से फरवरी तक दर्जा हरारत हल्का होता है और वक्फे वक्फे से बारिश होती है। ये बाहर रहने और समुंदर से लुत्फ़ अंदोज़ होने का बेहतरीन वक्त है। साहिल की नमी गर्मी को मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त बनाती है। शैतान के 90 दिनों के दौरान लोग एयर कंडीशनिंग के साथ घर के अंदर रहते हैं, जैसा कि यूरोप में सर्दियों के सख्त तरीन अदवार में होता है। जी तो दोस्तों, ये था आज का हमारा व्लॉग अल खुबर की हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।